ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیوں ڈالا گیا اور آگ کیوں ٹھنڈی اور جنت بن گئی؟ دلیل قرآن پاک سے۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ آج میرا موضوع تیسرا خطاب ہے ابراہیم علیہ السلام کے باب میں کہ اس کو آگ میں کیوں ڈالا گیا اور آگ ٹھنڈی اور جنت کیوں بن گئی۔ دلیل جو ہے قرآن پاک سے ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام سے یہ وہ پوچھنے لگے، واپس آئے میلے سے اور پوچھنے لگے، قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، او ابراہیم علیہ السلام ہمیں بتائیے تو صحیح، ہمارے الہوں سے یہ حال آپ نے کیا ہے؟ کسی کی ٹانگ توڑ دی، کسی کا ہاتھ، کسی کی آنکھ نکال دی، کسی کا کان، کسی کا ناک، کسی کا سر کاٹ دیا، ایسی بے رحمی سے یہ حال کیا ہوا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ ان سے پوچھو، فَاسْأَلُوا إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ، ان سے پوچھو کیونکہ یہ بڑے نے کیا ہے۔ تم چھوٹوں کے پاس جاتے تھے تو وہ بڑا کہتا تھا میں موجود ہوں، میرے موجود ہونے کے باوجود یہ چھوٹوں کے پاس جاتے، تو ان کو غصہ آ گیا، اس نے سر کو کباڑا کر دیا۔ پوچھو ان سے، بات یہاں چھپی ہوئی ہے کہ پوچھو، کیونکہ جب کسی کے پاس چوکیدار بندہ بنتا ہے، کسی کی حفاظت کرتا ہے، یاد ویسے تو وہ ہمارے مددگار ہیں، ہر چیز ان سے مانگتے ہیں، لیکن چوکیداری ہم کر رہے ہیں ان کے قبروں کی، ان کے تصویروں کی، جہاں وہ رکھے گئے ہیں وہاں چوکیدار ہم بنے بیٹھے ہیں، مزاور ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ کہیں کوئی نقصان نہ کر دے۔ ویسے تو بیٹے بھی وہ دیتے ہیں، اولاد بھی وہ دیتے ہیں، بیٹیاں بھی وہ دیتے ہیں، مال بھی وہ دیتے ہیں، ہر چیز وہ دیتے ہیں، اور جب وہ اتنی طاقت والے ہیں تو ہم حفاظت کیوں کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہم بادشاہ یا نواب کے چوکیدار ہوتے ہیں، غلام ہوتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں، تو کوئی دشمن آتا ہے تو بادشاہ بتاتا ہے نا، ہوشیار ہو جاؤ یہ آ رہا ہے، چلاتا ہے، پکارتا ہے۔ بڑی بات پکارنے کی ہے، کیونکہ کسی کے پاس بھی آپ کھڑے ہو جاؤ گے، دشمن آئے گا تو وہ آپ کو آواز لگا کے کہے گا ہوشیار ہو جاؤ، آ رہا ہے، ادھر آؤ، وہاں کہاں کھڑے ہو، ادھر آؤ، وہ دشمن میرے پاس آ رہا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا فَاسْأَلُوا إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ، یہ بولتے تو پوچھو ان سے۔ اب ان کی ہوا نکل گئی، یہ بڑے پشیمان ہو گئے اور بڑے شکی ہو گئے دل میں، تو یہ تو بول نہیں سکتے، ہم تو اپنے جانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ پھر ڈٹ گئے ضد پر، کیونکہ ضد پر ہمیں اترنا ہے ہی نہیں نا، ہمیں سمجھنا ہی نہیں ہے، توحید کو ہمیں سمجھنا ہی نہیں ہے کہ فیصلہ یہاں رکھا ہے آواز پر، جو زندہ ہے اس کے لیے تو وہ آواز لگاتا ہے، ہم اس کے پاس دعا مانگتے ہیں یہ کام کا، تو آواز تو آ جائے نا، میں کروں گا یا نہیں کروں گا، تجھے بیٹا دوں گا یا نہیں دوں گا، تجھے دولت اللہ سے لے کر دوں گا یا نہیں دوں گا، کم سے کم آواز تو آنی چاہیے نا۔ کچھ نہیں آ رہا ہے، پھر بھی ہم اندھے بہرے بن کے ان کے آگے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ توحید کا جو سبق ہم نے دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ
اذ قالوا لقوم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تحقیق آپ کے لیے ابراہیم علیہ السلام کا یہ بہترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے جو اللہ نے کو ابراہیم علیہ السلام کی ادا پسند آ گئی اور جس کے لیے اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دی، وہ یہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو بھی ٹھنڈا، اس کی ایسی ادا پسند آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو بتا دیا کہ اگر توحید والے بنا سناتے ہو، کہتے ہم توحید والے ہیں تو یہ طریقہ اپناؤ۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے ابراہیم کا، والذین معہ، اس کے ساتھ جو تھے، اذ قالوا، جب ان لوگوں نے کہا، لقوم، اپنے قوم سے، انا براء منکم، ہم تم سے بیزار ہیں، بیزار ہیں، ہماری دوری ہے، ہم تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتے، ہم آپ کے کٹھے آپ سے نہیں رکھتے، وَمِمَّا تَعْبُدُونَ، ہم ان سے بھی دوری کرتے ہیں جو تم یہ دوسروں کی عبادت کا کام کرتے ہو، تیرے کام سے بھی بیزار ہے، تم سے بھی بیزار ہے، من دون اللہ، جو اللہ کے سوا تم کام کرتے ہو، اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر، اللہ کے غلامی کو چھوڑ کر دوسروں کے دروں پر کرے ہوئے ہو، کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، اور ہم ان تیرے کام کا انکار کرتے ہیں، تم سے دوری کرتے ہیں، سدائی سدائی ہم، وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء، اب سدائی کے سدائی ہمارے اور تو دل میں بغض بھی رہے گا، کینہ بھی لڑے گا، جھگڑا بھی لڑے گا، لڑائی بھی رہے گی، نہ تم سے ہمارا اٹھنا بیٹھنا، نہ کھانا پینا، نہ ہمارا رشتہ کوئی بھی نہیں ہے، آج کے بعد سارے رشتے ختم ہو گئے۔ جب تک حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک ایک ایک اللہ کے طرف نہیں آ جائے۔ یہی تھا ابراہیم علیہ السلام کی ادا، یہی کام تھا توحید کو بلند کرنے کے لیے۔ تو نے کہا تم کیسے بندے ہو جو بول نہیں سکتے ہیں، کم سے کم آواز تو لگائے نا کہ یہ بندے آ رہے ہیں، یہ ہمارے کباڑا کر رہے ہیں، یہ ہمارے ہاتھ کاٹیں گے، پاؤں کاٹیں گے، یہ سامنے کھڑا ہے، تم یہ وہاں کہاں جا رہے ہو، ادھر ٹھہرو۔ ان کو کچھ پتا نہیں، وہ آپ کو کچھ نہیں بتاتے ہیں، پھر بھی ان کے پاس آپ ٹھہرے ہوئے، ان کے غلام، ان کے مزاور ٹھہرے ہوئے۔ افل لکم، یہ افسوس ہے تیرے اوپر۔ کیا اللہ تعالیٰ ہمیں سبق دے رہا ہے توحید کا، توحید کا کتاب کھول کے اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے؟ اُفِلْ لَكُمْ وَلَمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جب تم دوسروں کی عبادت کرے ہو، افسوس ہے مجھ کو تم پر، اور تیری عبادت تیرے کام پر۔ افلا تاکلون، تمہیں ذرا بھی عقل نہیں ہے، سوچ نہیں ہے، وچار نہیں ہے کہ وہ آواز نہیں دے رہے ہیں، تمہیں وردی بھی نہیں دے، پکارتے ہو صحیح میں آپ کے پاس آیا ہوں، مجھے بچہ چاہیے، بچہ چاہیے، وہ خاموش ہے، یہ بھی نہیں بول رہا ہے کہ دوں گا یا نہیں دوں گا، یار میں صحیح میں آیا ہوں، میری ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، میری ٹانگ کو بناؤں، آواز نہیں آ رہا، صحیح میں آپ کے پاس آ رہا ہوں، مجھے دولت چاہیے، دولت کا پجاری، مجھے دولت لاکھ روپیہ چاہیے، اب آواز نہیں آ رہا ہے کہ دوں گا نہیں دوں گا، کم سے کم آواز تو دے نا۔ اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اگر تم عقیدہ رکھتے ہو تو یہ سنتے ہیں، وہ تو اوندا ہی ہے نا، وہ تو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو ایک ہو کہ یہ سنتے ہیں،
کمال تو یہ ہے کہ آواز آ جائے جو لوگ سنیں نا، تو مزہ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تب ہے، تم پھر بھی تمہیں عقل نہیں ہے، ذرا بھی ہوش نہیں ہے، تم اللہ کو چھوڑ کر ان کے در پر کھڑے ہوئے، تمہارے اوپر افسوس ہے۔ اب ان نے کیا کہا، ایسا کام ہم سے رشتہ بھی توڑ رہا ہے، ہم کو یہ گالیاں بھی دے رہا ہے، ہم سے ہر چیز کر رہا ہے، اب اس کا رہنا ہمارے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے، اگر یہ زندہ رہا تو ہم نہیں بچیں، ہمارے دین کو برباد کر دے گا، ہمارے دین کو ناش کر دے گا، ہمارا دین کا کہیں بھی نام نہیں ہوگا۔ ان نے کیا کہا، وَقَالُوا حَرِقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ، مدد کرو اپنے الہوں کی، اگر تم یہ عقیدت مند ہو تو اب مدد ہم کریں۔ کیسا ہمارا عقل، اللہ تعالیٰ قربان جائے اسے رب کائنات کے نام پر جو اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے، ایسا کھول کے بتا رہا ہے، حالانکہ نہیں کھول کے بتائے بھی وہ مرضی والا ہے، لیکن یہ محبت ہے اس کا پیار ہے کہ میرے بندے میرے سوا کسی کے پاس نہیں جائے، میری طاقت کو مانے، میری قوت کو مانے اور دوسری کا طاقت کو ٹھکرا دے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ساری طاقتوں کو ٹھکرا دیا، بادشاہ کی طاقت کو ٹھکرا دیا، وزیروں کی طاقت کو ٹھکرا دیا، امیروں کی طاقت کو ٹھکرا دیا، ایک اللہ کی طاقت کو مان لیا۔ اللہ کے سوا کوئی بھی طاقت والا نہیں ہے، اگر وہ بچائے تو مار نہیں سکتا ہے، اگر مارے تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ اس عقیدے پر قائم ہو۔ جب ابراہیم علیہ السلام اس عقیدے پر قائم ہو گیا تو انہوں نے کیا کہا، اب اپنے الہوں کو بچاؤ، اپنے عقیدے کو بچاؤ، اپنا آگے یہ عقیدت مند تھے، وہاں کھڑے ہوئے تھے، مزاور بنے ہوئے بیٹھے تھے، انہوں نے کہا اب اپنے عقیدے کو بچاؤ، اپنے مذہب کو بچاؤ، نہیں تو یہ ہمیں ناش کر دے گا۔ اب خود بچانے والے بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ جو بیان کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ جو ذکر کر رہا ہے، ہمیں سمجھانے کے لیے کر رہا ہے۔ اور ان لوگوں نے کیا کیا، ان لوگوں نے کہا کہ یہ ہمارے دین سے ہٹ گیا ہے، بد عقیدہ ہو گیا ہے، ان کے باپ دادے سارے غلط تھے، اب اس نے اپنا نواں دین لے کر آیا ہے، اب اس کو آگ میں جلاؤ۔ پھر اتنے قدر کہ وہاں کی جو عورتیں تھیں نا، وہ بھی کوئی باستی تھی، تو وہ کہتی تھی ہم کاٹیاں جمع کرتے ہیں ابراہیم کے جلانے کے لیے، وہ بھی اس میں وہ کاٹیاں پھینکتی تھی باس کر کے، ابراہیم جل جائے، پوری کائنات کر رہی ہے ابراہیم جل جائے۔ سارے دشمن ہو گئے، جو بھی انسان سے سارے دشمن ہو گئے، کیونکہ نمرود پوری دنیا کا بادشاہ تھا۔ اب یہ سارے کہہ رہے ہیں ابراہیم جلے۔ ان نے بڑا ٹائم تو کاٹھیوں کو جمع کیا، ایک بڑا دیوار بنا دی، وہاں وہ جمع پھینک رہے تھے، جب پھینک رہے تھے کاٹھیاں، تاکہ وہ کاٹھیاں اوپر سے آ گئی، تو ان لوگوں نے کاٹھیوں کو آگ لگا دی اور جھولے پر ابراہیم علیہ السلام کو بٹھایا۔ یہ نظارہ نمرود اپنے محلات کے اوپر دیکھ رہا تھا، اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی۔ وہ نظارے دیکھ رہے تھے کہ ہم دیکھیں کیسے ابراہیم علیہ السلام چلاتا ہے، سارے وہ نظارہ دیکھ رہے ہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو جھولے پر بٹھایا، زمین رو رہی ہے، آسمان رو رہے ہیں، سارے ملائک اللہ کے دربار میں سجدہ ریز ہو گئے۔ اللہ ایک ہی تو تیرا بندہ ہے، وہ بھی آج ان ظالموں کے ہاتھوں جل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جاؤ، جا کر مدد کرو، بچاؤ اس کو۔ اب وہ آ گئے، ملائکہ آ گئے، ابراہیم علیہ السلام ہم آئے ہیں، ایک ہے ہم آئے ہیں، کیوں آئے ہو؟
میں تیری مدد کرنے کے لیے آیا ہوں، اللہ نے بھیجا ہے، اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اگر اللہ مجھے مارنا چاہے تو ہماری مدد بیکار ہے۔ پھر بھگوان جاؤ، ضعف الطالب والمطلوب، پکارنے والا بھی کمزور تو جس کو پکارتا ہے وہ بھی کمزور، تیری مدد نہیں چاہیے۔ دوسرا آیا، تیسرا آیا، ملائک نمبر وار آتے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ٹھکرا دیا۔ اس نے کہا مجھے یقین ہے اگر اللہ ابراہیم کو مارنا چاہتے ہو، پوری کائنات کٹھے ہو جائے، ابراہیم کو بچا نہیں سکتے، اگر زندہ رکھنا چاہتے ہو تو کوئی مجھے مار نہیں سکتا۔ الخلیل راز بحکم الجلی، یہ خلیل ابراہیم خلیل اپنے مالک کے حکم پر راضی ہے، اپنا سر اس کے سامنے جھکا دیا۔ اللہ تعالیٰ کہے ابراہیم جل تو جل جائے گا، جو اللہ کا حکم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا، یہ کام ابراہیم کا ایسا محبوب ہو گیا، جب ان لوگوں نے جھولے سے بٹھا کر اس کو آگ میں پھینک دیا، نمرود بھی دیکھ رہا تھا، اس کی بیٹی بھی دیکھ رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہ میں نے کسی ہوا کو بھیجا، نہ طوفان کو، نہ بارش کو، کسی کو بھی نہیں بھیجا، لیکن کیا کہا؟ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے آگ خبردار، ہوشیار ہو جا، تیرے پاس میرا خلیل آ رہا ہے، ٹھنڈی ہو جا، لیکن اتنی بھی ٹھنڈی نہیں ہو جا کہ میرے ابراہیم کو سردی لگ جائے، نارمل نمونے سے ہو جا۔ آگ ٹھنڈی ہو گئی، وہاں جنت بن گئی، جو جو درخت کا باپ ہوا تھا وہ ان کا ساوا ہو گیا، آم جو صوف کا تھا وہ سیب کا اس نے وہ اب نکال دیا، ہر ایک نے اپنا فروٹ نکال کے کھڑے ہو گئے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے۔ بان ابراہیم نے دیکھا، اس کے بیٹی نے کہا ابا جان یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا جیسے تم دیکھ رہی، اس نے کہا میں نزدیک جا کر دیکھوں، جا کر دیکھ۔ وہ آ گئی، کھڑی ہو گئی، نزدیک آ گئے، اوہ ابراہیم یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا جو دیکھ رہی ہے میں بھی آ جاؤں، تم جل جاؤ گی، ناس ہو جاؤ گی۔ آپ تو صحیح سلامت ہے تو آپ کیسے ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم بھی ساروں کا انکار کر، باپ کا، پوری کائنات کا انکار کر، اللہ کے سوا اسے یہ مان لو کہ اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی قوت نہیں ہے، وہ جو چاہے کرتا ہے، اس کے سوا کوئی کسی کی طاقت نہیں ہے تو کچھ کر سکے۔ پھر آگ میں چھلانگ لگا ٹھنڈی ہو جائے۔ اس نے وہی کلمہ کہا کہ اشہد لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، وہ چھلانگ لگائی تو آگ اس کے لیے بھی ٹھنڈی ہو گئی۔ وہ پہلی عورت تھی جس نے ایمان لے کر آئی، باپ کو نصیب ایمان نہیں ہوا لیکن بیٹی ایمان لے کر آئی۔ تو میرے دوست ہم توحید کو سمجھیں، اللہ کے پیغام کو سمجھیں کہ یہ ہمارے لیے بڑی نصیحت ہے کہ جو آواز نہیں دے سکتے ہیں، خود کے لیے آواز نہیں دے سکتے ہیں، ہم پکارتے ہیں آواز نہیں، بات آواز کی ہے، کیونکہ جو پکارنے والے کو جب تک اگلا آواز نہیں ہوگا، کسی بھی بادشاہ کسی کے پاس جاؤ آواز نہیں آئے گا تو کیا سمجھو گے؟ انکار سمجھو گے؟ کیا سمجھو گے؟ اگر اس کو دینا ہوگا تو کہے گا میں دے رہا ہوں، نہیں تو نہیں دے رہا ہوں، خاموش۔ کیا مقصد کہ تیرے سامنے وہ مجبور ہے جو خاموش کھڑا ہے، تم سے ڈر رہا ہے، کیوں خاموش کھڑا ہے؟ اللہ تو کہتا ہے تم مجھے پکارو، میں ہر وقت آواز دیتا ہوں، لیکن ہم بہرے ہیں، ہم اللہ کے آواز کو تو سمجھتے نہیں ہیں، اللہ پر تو ہمارا توجہ نہیں ہے، اللہ کے طرف ہماری کوئی بھی نظر نہیں ہے، ساری نظر ہے تو دنیا کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تمہیں آنا میرے پاس ہے، میں تیری ہر چیز پر نظر رکھی ہوئی ہے، یہ پوری کائنات میرے آگے ایسی ہے جیسے تری پر دانا سا ہو، چھوٹا سا، یا ایک چوچی ہو گھوم رہی ہو، یا ایک
کیڑا ہو گھوم رہا ہو میرے سامنے، پوری دنیا ایسی ہے، تم اس اللہ سے دوسروں کو شریک کرتے ہو جو اپنی بھی حفاظت نہیں کر سکتے، اپنے کو بچا نہیں سکتے ہیں۔ تو یہ ابراہیم کی ادا تھی جو اللہ کو پسند آ گئی۔ اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا اور اس ابراہیم کو توحید کے وجہ سے آگ میں ڈالا دیا گیا، اور اللہ نے توحید کے وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے